تھیں کہ تاکہ ہمارے سامنے یہ چیز، اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے اور اس کی اہمیت ہمارے مد نظر رہے کہ انسان کے لیے اگر کسی بھی فضیلت کو حاصل کرنا ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات خیال رہے کہ یہ جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں یا کسی بڑائی یا بڑے مقام تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو وہ دین و دنیا، مطلب دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، دونوں کے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر حقیقی دینی فکر کی بات کی جائے تو اس میں دین اور دنیا الگ دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو دنیا، جسے قرآن کریم نے دنیا کہا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہ دنیا 100% قابل مذمت ہے. یعنی کہ جو زینت ہے، جیسے آج ہم جس حدیث پہ بات کریں گے وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ وہ دنیا کے جو خالی زیب و زینت پر مشتمل ہے، جس میں ایک دوسرے سے بڑائی کا مقابلہ ہے، جس میں ایک دوسرے سے کثرت کا مقابلہ ہے. کثرت یعنی ابنڈنس، کہ میرے پاس زیادہ اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، یا میں مال اور اولاد میں زیادہ ہوں، کوئی کہے میں اسٹیٹس میں زیادہ ہوں. یہ سب کا سب جو ہے یہ پیورلی لعب و لہب ہے. اس میں کہیں بھی کوئی بھی خیر نہیں ہے، اور نہ اس دنیا کے حوالے سے دین نے کسی بھی موقع پر ریکمنڈیشن دی ہے کہ بھئی اس دنیا کو بچاؤ یا اس دنیا کے لیے محنت کرو. تو یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو جو دنیا ہمارے لیے سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ہے یا اہمیت رکھتی ہے، وہ ہماری یہ جسمانی قوتیں ہیں، کہ جس کو پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری مملکت بدن ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قوتیں دی ہیں، جو فیکلٹیز دی ہیں، اس کی ڈیفینیٹلی بہت اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت اصل میں اس واسطے ہے کہ تاکہ ہم ان فیکلٹیز کو، ان انرجیز کو، اس ٹول اور اکوپمنٹ کو استعمال کریں اپنی آخرت کی تعمیر کرنے کے لیے اور خدا کی اطاعت کے لیے. اس لیے اہمیت ہے، نہ اس لیے اہمیت ہے کہ ہم اس کو جو ہیں بہت زیادہ کھلائیں پلائیں یا بہت مزوں میں مشغول رکھیں، اس لیے نہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں پہلی اسٹیج پر ہی کلیئر ہونا بہت ضروری ہیں. اور اسی لیے میں اس بات کو ٹوٹلی آپ لوگوں کو الاؤ کر رہا ہوں کہ آپ جتنا دل چاہے سوال کر لیں، لیکن پہلی منزل پر اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو بالکل صاف رکھیں گے، رستہ واضح طور سے نظر آ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر آگے کے مراحل آسانی سے طے ہو جائیں گے. تو بہرحال پہلی حدیث جو تھی وہ جہاد نفس پہ تھی، اور جہاد نفس کے حوالے سے ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ جہاد نفس کا مطلب اپنے آپ سے لڑنا نہیں ہے، یا خالی اپنی خواہشات کو مارنے کا نام جہاد نفس نہیں ہے، بلکہ جہاد نفس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس کے اندر عقل حاکم ہو اور شہوت، غضب اور وہم اس کے ماتحت ہوں. شہوت اور غضب اور وہم کی قوتیں استعمال ہونا ہے زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر قوت شہوانی نہ ہو تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسانی نسل ہی آگے نہ بڑھے. اسی طریقے سے قوت غضبیہ نہ ہو تو انسان اپنی عزت کا دفاع نہ کر سکے، اپنی غیرت نہ بچا سکے. اگر قوت وہمیہ نہ ہو تو پھر آپ کی فکر اور تھاٹس اور یہ ساری چیزیں بھی بلڈ اپ نہیں ہوں گی. تو ان کی سب کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن جو جہاد نفس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہ کرنا شروع ہو جائیں. مطلب شہوت اور غضب اور وہم جو ہیں یہ اپنے آپ مالک نہ بن بیٹھیں، بلکہ یہ ہمیشہ عقل کے ماتحت رہیں، عقل کی رہنمائی میں حرکت کریں اور ایکٹ کریں. تو یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کام کو اکمپلش کرنا یا اس گول کو اچیو کرنا بہت دشوار ہے اور بہت دقت طلب کرتا ہے، بہت محنت چاہیے اس کے لیے. اور جو شخص بھی اس رستے پر چلتا ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ یہ ہرگز کوئی آسان کام نہیں. تو اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا، جہاد نفس کہا گیا.
کہ اپنے نفس میں یہ کوالٹیز پیدا کرو. اور دوسرے حوالوں سے یعنی کہ اس کو کہا گیا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس بھی ایک اسپیشل ٹرمینالوجی ہے، اور اگر اس کو ہم اس کی اینالوجی ڈیفائن کریں یا اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج ڈالنے سے لے کر پھلدار درخت بننے تک کے تمام سٹیجز. کہ جیسے جب آپ کوئی درخت اگانا چاہتے ہیں، آم کا درخت اگانا چاہتے ہیں، تو اصل میں آپ کا مقصد آم کا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن اس پھل کو حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زمین کو صاف اور ہموار کرتے ہیں جس زمین میں اس کا بیج بونا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ پھل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے کبھی. تو پہلا مرحلہ ہے زمین کو صاف کرنا، اس میں سے اس کی خرابیاں دور کرنا، کانٹے پتھر نکالنا، اس میں اگر سالٹ لیول ہائی ہے یا واٹر ٹیبل ہائی ہے، ان سب چیزوں کو صحیح کرنا، بیلنس کرنا. پھر اس کے بعد اس میں بیج بونا. پھر بیج بونے کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا کہ بیج بونے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، بلکہ مسلسل جسے کہتے ہیں اس کی آبیاری کرتے رہنا. یعنی اس کو پانی دینا روزانہ، اس کی دیکھ بھال کرنا، جتنے بھی جانور، حیوانات، موسم کے برے اثرات اس کو خراب کر سکتے ہیں سب سے اس کو بچانا. اور پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جا کر وہ درخت پھل دینے کے قابل ہوتا ہے. تو یہی حالت انسان کے نفس کی ہے کہ ہمیں بھی اپنے نفس کو یا اپنے قلب کو اسی طریقے سے سب سے پہلے اس میں سے گندگی، نجاست یعنی بری صفات، خراب رذیل خبیث صفات سے اس کو پاک کرنا. پھر تب وہ ہمارا قلب یعنی قلب جو ہمارے نفس کا مرکز ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایمان کا بیج بوئیں، تب وہ بیج اگے گا. پھر اس کے بعد ہم اس کی جو ہے اپنے مراقبے کے ذریعے سے، مراقبے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ مراقبے کے ذریعے سے واچ کرتے رہیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کوئی حملہ تو نہیں کر رہا اس پر. اس کو عمل صالح کا پانی دیتے رہیں. جو ولایت ہے یعنی ولایت اعمال صالحہ، یہ وہ پانی ہے جس کے ذریعے سے وہ ایمان کا بیج گرو کرتا ہے. یہاں تک کہ پھر قرآن کی اصطلاح کے مطابق ایک موقع پر پہنچ کے وہ شجرہ طیبہ بن جاتا ہے. تو پھر اس میں سے پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ پھل کیا ہے؟ انسان کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی پاکیزہ صفات ہیں. کہ یعنی کہ پھر اس کی جو یعنی جو وہ پاکیزہ صفات ہوتی ہیں ان کی خاص بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو سوچ کے کوئی کام کرنا پڑتا ہے، بلکہ وہ صفات خود بخود آپ کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نفس میں اب وہ پورا درخت اگ چکا ہے اور وہ پھل دے رہا ہے. ورنہ ابھی آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم اگر کسی بھی اچھی صفت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو زیادہ تر کیس میں وہ صفت ہم اپنے آپ پر سپر امپوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں، نافذ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ صفت ہمارے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی ایک بہت ہی سادہ سی مثال ہے جو ڈیلی بیسس پر ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور وہ مثال یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ چیز ہمارے اندر سے نہیں نکلتی کہ وقت نماز ہے اور اب نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، خدا نے بلایا ہے اور خدا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. یہ چیز ہمارے اندر سے نہیں نکلتی. جیسے کہ ائمہ علیہ السلام کی مثالیں ہیں یا بزرگان اولیاء کی مثالیں. تو بلکہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے اور کھینچنا پڑتا ہے نماز کی طرف اور مصلی کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو نماز کا پھل ہے یعنی جو حقیقتاً بندگی کا پھل ہے جو نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ابھی تک نہیں پیدا ہوا ہے نفس میں. تو ہم اس کو ایک لحاظ سے یعنی کہ یہ ایک عجیب بات ہے جس کی خدا نے انسانوں کو اجازت دی ہے کہ اگرچہ کہ ایک صفت تمہارے پاس نہیں ہے لیکن تم پریٹینڈ کر سکتے ہو، تم اس طریقے سے بیہیو کر سکتے ہو کہ ایز اف وہ صفت تمہارے پاس ہے. اور یہ خدا نے پرمیشن کیوں دی ہے؟ تاکہ اس جھوٹ موٹ کے صفت کے مظاہرے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ سچی صفت بھی پیدا ہو جائے کبھی. لیکن یہ جو فیسلٹی ہے
پریٹینشن کی، یہ فقط اور فقط وقت موت تک ہے یا بڑھاپے تک ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے تو سن رسیدہ افراد کو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. انہیں بالکل جس طریقے سے کہ بچوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پریٹینڈ کریں، وہ جو اندر ہوتے ہیں وہی باہر ہوتے ہیں. تو ایک ایج آنے کے بعد جو ہے نا وہ بوڑھا شخص بھی تقریباً ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو وہ والی جو چیز ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کو اپنے ذہن میں بار بار دہراتے رہنا ہے. یہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے یعنی اس پورے مقصد کی کہ جس مقصد کے تحت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دوسری حدیث جس کی بات ہمیں کرنا ہے وہ ہے ریاکاری پر مشتمل، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کل ریاء شرک، کہ ہر قسم کا ریا جو ہے ریاکاری شرک ہے. انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، بے شک جو عمل کرتا ہے انسانوں کے لیے تو اس کا ثواب بھی انسانوں پر ہے. ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ، اور جو عمل کرتا ہے خدا کے لیے، اللہ کے لیے، تو اس کا ثواب بھی خدا کے ذمہ ہے، خدا اس کو ثواب دے گا. تو اب یہ جو ورڈ آیا ہمارے سامنے ریا، را یا الف اور حمزہ، تو یہ ایک خاص ٹرمینالوجی ہے. یعنی ویسے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ عربی زبان کے ورڈز جو ہیں، یعنی دین جب آیا ہے تو اس نے انہی ورڈز کو ایک مخصوص میننگ عطا کر دی ہے. اس لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی معنی جو اس کی ٹرم کے طور پر جب وہ ورڈ یوز ہونے لگا ہے تو اس کی ایک اسپیشل اور اسپیسیفک میننگ ہوتی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو ریا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ریاکاری، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھے طرح سمجھ لو کہ ریاکاری کا مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال بجا لانا اور پسندیدہ صفات کا اظہار کرنا یا عقائد مذہب حقہ پر عمل پیرا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس ڈیفینیشن میں ایک تو انڈر لائن بات ہے اور پھر تین اس کے ڈفرنٹ کلاسیفیکیشنز ہیں. جو انڈر لائن بات ہے وہ یہ کہ ریا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی چیز جو انسان کے پاس، انسان سے کچھ بھی ظاہر ہو، وہ اس مقصد کے تحت ظاہر ہو کہ اسے دوسرے لوگ دیکھیں. خاص طور سے یعنی اس مقصد کے تحت انسان اس چیز کو اس انداز سے ظاہر کرے کہ دوسرے لوگوں کی توجہ اس کی طرف آئے، وہ اس کو خصوصیت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور پھر اس کے حوالے سے میری تعریف کریں، انسان کی تعریف کریں. یہ ہے ریاکاری کی حقیقی ڈیفینیشن، کہ کوئی بھی چیز انسان اس طریقے سے مینیفیسٹ کرے، ایکسپریس کرے، جس کا مقصد بنیادی طور پر دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرانا ہے کہ وہ انسان کی تعریف کرے اور انسان اس سے ایک لذت اور سرور حاصل کرے. اچھا، اس کے بعد جو یہاں پر تعریف میں دوسرا پہلو ہے کہ جو کلاسیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے تو بنیادی طور سے تین طریقوں سے ایکسپریس کرتا ہے. ایک یہ کہ اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ عمل ہے جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے نیک اعمال بجا لانا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر کچھ صفات کا مظاہرہ کرتا ہے،
یعنی جیسے ان صفات میں جو ایک بہت بڑی صفات ہے کہ جی مجھ میں رحم دلی ہے، میں جنروسٹی ہے میرے اندر، میں لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہوں، مجھ میں سخاوت ہے، مجھ میں علم ہے، مجھ میں معرفت ہے، یعنی اپنے آپ کو ان صفات کے ذریعے سے ایکسپریس کرنا کہ لوگ کچھ مخصوص صفت کے ساتھ انسان کو یاد کرتے ہیں، وہ عمل نہیں ہے. یعنی کہ جیسے جب اگر کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، تو یہ عالم ہونا جو ہے یہ اس کی ایک کوالٹی کے طور پر لوگوں کے درمیان یہ چیز موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عقائد جو مذہب حقہ کے ہیں، یعنی میں بہت زیادہ موحد ہوں، میں عاشق ولایت ہوں، میں آخرت کا بہت زیادہ خوف رکھنے والا ہوں، میں عدل الہی پر بہت زیادہ یقین رکھنے والا ہوں. تو تین چیزیں کہ نیک اعمال بجا لانا، پسندیدہ صفات کا اظہار کرنا، اور جو بھی مذہب حق ہے، دین حق ہے، اس کے عقائد پر عمل پیرا ہونا یا عقائد پر ایمان کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو خاص بات ہے، اب یہاں پر دیکھیں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاکاری کا تعلق انسان کی نیکیوں سے ہے، نہ کہ بدی سے. جو پہلی منزل پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگرچہ کہ آگے جا کے یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی اور ریفارم ہو جائے گی، لیکن پہلے مرحلے پر ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جو شو آف ہے، اور انگلش میں اس کا پراپر ورڈ ہے آسٹینٹیشن، ریاکاری کے لیے، اس شو آف کے لیے. تو جب یہ ریاکاری اور دکھاوا ہے تو یہ برائی کے حوالے سے نہیں ہے. یعنی انسان بری باتوں کو نہیں دکھا کے دوسروں کی تعریف حاصل کر سکتا یا کرنا چاہتا. یہ ہر بندہ اپنی فطرت کے طور پر اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں. تو اس لیے وہ نیکیوں کا سہارا لیتا ہے، اچھائیوں کی مدد لیتا ہے، تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان قابل پسندیدگی اور محبوبیت کے پیش کر سکے. تو یہ کام وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ حسن و خوبی، درستی، دینداری اور امانت داری کی بنیادوں پر لوگوں کے دلوں میں عزت، احترام اور شہرت حاصل کر سکے. تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں باعزت ہو جائے، رسپیکٹفل ہو جائے، اور رفتہ رفتہ کر کے اس کی شہرت لوگوں میں پھیلتی چلی جائے. اور جو خراب بات ہے، یعنی کہ یہ ریاکاری شرک کیوں بنتی ہے، یہ ریاکاری گناہ کے طور پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان تمام موڈز آف ایکسپریشن میں رضا خداوندی کا حصول کہیں سے بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بھی نیک عمل انجام دے رہا ہے، اس نیک عمل کی جو بھی نیک اعمال ہیں، جیسے میں نے کہا کہ تین چیزیں ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھی صفات ہیں، اور عقائد مذہب حق ہیں. اگر ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو معاشرے میں یا لوگوں کے سامنے ایکسپریس کر رہا ہے، تو اس میں کہیں بھی رضا الہی کے حصول کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ لوگوں میں اپنے حسن و خوبی اور دیانتداری اور امانت داری کا مظاہرہ کر کے ان کے عزت، احترام اور شہرت کو ان کے دلوں میں حاصل کیا جا سکے. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ریاکاری کا اظہار چند مقامات پر ہوتا ہے، اور وہ چند مقامات وہی ہیں تقریباً جو میں نے ابھی آپ کو بتائے. کہ پہلا مقام اول کیا ہے کہ عقیدے کے درجے پر، فیتھ کے لیول پر، ایمان کے درجے پر. اور اس میں ہم اسے دو شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی فیتھ ریلیٹڈ ریاکاری جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پہلا کیا ہے کہ جیسے عقائد اور معارف الہیہ کے عنوان سے
اپنے آپ کو دیندار بنا کے پیش کرنا. جیسے میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثال دیتے ہیں کہ جیسے لوگ کہے کہ میں کائنات کے اندر خدا کے علاوہ کسی کو مؤثر نہیں مانتا. مؤثر کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ کائنات میں چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکے. اور اس طریقے سے اپنی بات یا یہ کہ میرا خدا پر بھروسہ، میرا خدا پر توکل جو ہے، میں اس کے سوا کسی اور پر توکل نہیں کرتا، میں ہر طریقے سے قضاء الہی پر راضی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ایکسپریشنز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایکسپریشنز کا کیا ہوتا ہے کہ جناب اپنا سر جھکا لینا، ٹھنڈی آہیں بھرنا، اور مطلب اس قسم کے جسچرنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے فیتھ بیسڈ ریاکاری کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کے کنٹراسٹنگ سائڈ پر ہے کہ یعنی یہ شو کرے کہ جناب جو باطل عقائد ہیں یا باطل بلیفز ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو شرک سے بے انتہا دور ہوں، یا میں ریاکاری یا خود پسندی سے بہت دور ہوں، اور ان سب بری صفات کا میرے قریب سے گزر بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو طریقے ہیں. یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک مثبت ذریعے سے اپنی خوبیوں کو ظاہر کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منفی جو عقائد ہیں ان کے بارے میں یہ اظہار کرے کہ جناب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے مقام دوم صفات کا ہے، اس میں بھی یہی دونوں باتیں کہ اچھی صفات اور نیک اخلاق کا اظہار کرے، اور دوسرا یہ کہ بری عادتوں سے دوسروں کو دکھانے کے لیے بچے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے مواقع پر کہ اگر ہم عام طور سے، جیسے کہ اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے کہ ہم یعنی کہ غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. غصے کے اظہار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب دیکھیں اس بات کو کہ ہمارے سامنے کوئی طاقتور شخص ہوتا ہے، یا ایک علماء اخلاق اس بات کی بہت مثال دیتے ہیں، میں اس کو ماڈرن لینگویج میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ دیکھیں باس جو ہے آپ کے دفتر میں، وہ جتنی بھی اوندھی ترچی بات کرے، جتنی بھی بیکار بات کرے، بعض اوقات توہین اور اہانت بھی کر دے، لیکن آپ اس پر کبھی بھی اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، دل میں جو دل چاہے بولتے رہے. لیکن گھر میں اگر ہماری بیوی ہوں یا بچے ہوں یا کوئی اور رشتہ دار ہوں، اگر وہ اس سے 1/10 بھی انٹینسٹی میں کم کوئی بدتمیزی کر دیں تو ہم ایسے غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور ایسی ہماری تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، اور زبان سے آل فال نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے خدا کی پناہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اب جا کے کہیں کہ جی میں تو دفتر میں بالکل بھی اپنے غصے پر قابو رکھتا ہوں، اور میں بالکل بھی بد مزاج انسان نہیں ہوں، اور میری زبان بالکل قابو میں رہتی ہے. تو یہ کوئی میرٹ تھوڑی ہے کہ آپ کی زبان اپنے قابو میں رہتی ہے یا آپ غصے کا اظہار نہیں کر رہے، کیونکہ اصل جو صفت ہے یعنی میرے نفس کے اندر جو وہ ایک پلیدگی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی قوت غضبیہ کو ایک گھٹیا طریقے سے ایکسپریس کرتا ہوں، وہ تو کوالٹی میرے اندر موجود ہے. لیکن جب میں اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا ہوں اپنی اس نفس میں چھپی ہوئی خباثت کو، تو اس کی وجہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا دباؤ ہے، اس کی وجہ کوئی قربتاً اللہ، یا اس کی وجہ خوشنودی خدا، یا اس کی وجہ پیروی رسول اور امام نہیں. تو یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اور تربیت نفس کے حوالے سے نا، یہ وہ تمام باریکیاں ہوتی ہیں کہ پہلا تو اس کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس میں اتنا فہم، اتنا ادراک ڈیولپ کرے کہ ان چیزوں کو پکڑ سکے. جو یہ مسائل ہوتے ہیں ہمارے اندر، جو یہ پل رہے ہوتے ہیں اور حرکت میں ہوتے ہیں، یہ تمام اسٹریمز چل رہی ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا، پکڑنا اور درست کرنا یہ بہت دقت طلب ہے. اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. اور تیسری منزل جو ہے وہ اعمال کی منزل ہے کہ جو بھی شرعی عبادتیں ہیں، اعمال ہیں، ان کو
بجا لاتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اسی نیت سے برے اعمال کو ترک کرتا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اب ہم کچھ باتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مقام اول یعنی عقیدے میں ریاکاری۔ یہ جو تینوں ہم نے ریاکاری کی اقسام بیان کی، عقیدے میں ریاکاری، اس کے بعد صفات کے اندر ریاکاری، اور پھر اعمال میں ریا، ان میں سب سے بری اور بدترین ریاکاری عقائد اور معارف الہیہ میں ریا ہے، اور اس کا انجام سب سے بدتر اور اس کی تاریکی باقی سب سے زیادہ اور شدید ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے عقائد و نظریات کا دل سے معتقد نہ ہو، یعنی اپنے دل سے بلیف نہیں کرتا لیکن زبان سے اظہار کرتا ہے، تو وہ اسٹریٹ اوے جس کیٹیگری میں چلا جاتا ہے وہ منافقین کی کیٹیگری ہے۔ کیونکہ منافقین کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس کا ظاہر مومن ہو اور جس کا باطن کافر ہو۔ منافق کی تعریف یہی کہ اس کو ہم اگرچہ کہتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا، یا جو دل میں کچھ رکھتا ہے زبان پہ کچھ رکھتا ہے، لیکن منافقین کی جو اصل تعریف ہے نا وہ عقیدے کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے، بلیف سسٹم کے لحاظ سے ہوتی ہے، کہ منافق وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو جس عقیدے کا یا جس بلیف کا اظہار اپنے ظاہری جیسچرز، پوسچرز اور ان سب اعمال سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل میں اس کے اگینسٹ بلیف رکھتا ہے، یہ منافق ہے۔ تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے، اور اس کے لیے ابدی ہلاکت اور شدید ترین عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درکے میں، لیکن جب ہائر لیولز کی بات ہوتی ہے تو درجات کہلاتے ہیں، جب نیچے گرنے کی بات ہوتی ہے، سقوط کی بات ہوتی ہے، تو وہ درجات نہیں ہوتے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گر کے 10ویں درجے میں پہنچ گیا، بلند ہو کے درجے میں جایا جاتا ہے۔ گرنا جو ہے وہ درکات، کریم نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ کون سے درکے میں؟ جو سب سے نیچے، من النار، آگ میں۔ تو یہ منافقین کی حالت ہے۔ تو یہ اس کی جو ہلاکت اور عذاب ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا جو پہلا نتیجہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عقیدے میں ریاکاری ہے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نور ایمان قلب سے نکل جائے گا، اور اس کی جگہ کفر و شرک کی تاریکی لے لے گی۔ اور اسی وجہ سے جیسا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کا ریا شرک ہے۔ کہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کی تعریف بھی یہی ہے کہ انسان خدا کے سوا دوسرے پاور سینٹرز کی قدرت کا قائل ہو جائے، یعنی اس کے ذہن، اس کے دماغ میں، اس کے قلب میں یہ بلیف موجود ہو، راسخ ہو، کہ وہ زبان، یعنی پہلے اس میں تو شاید وہ یہ بلیف رکھتا ہو کہ ہاں خدا میرا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بلیف رکھتا ہے کہ دوسرے بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں کے پاس بھی طاقتیں ہیں جو خدا کے ساتھ ان پیرلل ایگزسٹ کرتی ہیں، نہ کہ خدا کی طاقت کے ماتحت، بلکہ پیرلل ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اور اگر خدا میرے لیے ایک چیز نہیں چاہتا تو میں وہاں سے جا کے لے لوں گا، اور یہ جو ہے رفتہ رفتہ کرتے کرتے یہ چیز مکمل طور سے کفر میں بدل جاتی ہے۔ پھر یہ شرک جو ہے نا، کہ جس میں خدا کے سوا ڈفرینٹ پاور سینٹرز پر ان کے اقتدار پر بلیف رفتہ رفتہ اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے کہ بندہ پھر خدا کی طاقت تو بھول ہی جاتا ہے۔ خدا کی بندگی وہ صرف رسمن کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے اس میں، کہ جیسے مجھے آج کل لوگوں کی باتیں سن کر، اور خاص طور سے ویسٹرن سوسائٹی میں
کئی لوگوں کی بات سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اب یہاں پر اپنے کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کر دیا، اور یعنی کہ کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں اگر وہ اپنے کو بات کریں گے تو طالبان جیسے کچھ لوگ آ کے ان کو قتل کر دیں گے۔ تو اب یہاں آنے کے بعد یعنی وہی جو چیز جو دل میں ایک خرابی تھی، نفاق تھا، شرک تھا، اب جب اس کے کنڈیوسو ماحول میں آ گیا کہ جہاں پر وہ دباؤ نہیں ہے تو وہ چیز اب مکمل طور سے ان کے نفس پر حاوی آ گئی کہ وہ اب خالی مشرک یا منافق نہیں ہے، بلکہ کیونکہ منافق بھی اپیرنٹلی اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بالکل ملحد ہو گئے۔ تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے نا خرابی کے، نیچے گرنے کے، یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان کسی ایک خرابی کو اپنے نفس میں جگہ بنانے کی اجازت دے دے، موقع دے دے، تو پھر یہ پوری چین چل پڑتی ہے، اور اس کا جو مطلب ایک بہت ہی برا نتیجہ ہے وہ کفر و الحاد ہے، اور جو بدترین نتیجہ ہے وہ نفاق ہے، کیونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اور کیوں بدتر ہے؟ اس لیے کہ کافر بہرحال اپنے کفر کو اظہار کرنے کی ہمت تو رکھتا ہے، یہ منافق جو ہے یہ اتنا پست انسان ہے، اس کے نفس میں اتنا گھٹیا پن ہے کہ اس کے قلب میں کفر ہے، لیکن اس کے اظہار کی بھی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، اور اس نے ایمان کے لبادے میں لپیٹا ہوا ہے، یعنی بے ہمتی بھی ہے، دھوکے بازی بھی ہے، فریب بھی ہے، کفر بھی ہے، سب آ کے مل جاتی ہیں نفاق۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ شروع جو ہوتی ہے نا بات، وہ شرک خفی سے ہوتی ہے، وہی جو ریاکاری ہے، اور یہ شرک خفی رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے پھر شرک جلی ہوتا ہے، پھر کفر ہوتا ہے، پھر نفاق بن جاتا ہے۔ الہی نظریات اور عقائد صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے اور خالص ہونا چاہیے، اور جو بھی عقیدہ ہے یا جو بھی بلیف ہے ان کا مالک بھی خالق حقیقی ہے، اور جب انسان حقیقتاً کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ خدا کی عظمت اور قدرت اور ربوبیت میں خدا کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز غیرت خداوندی کو قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خدا جو ہے، کیونکہ خدا کے اسماء و صفات میں ایک صفت غیور بھی ہے کہ خدا غیرت مند ہے، تو خدا کی صفت غیور کو یہ چیز قبول نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی اور کی ربوبیت پر یا طاقت پر یا رزاقیت پر ایمان رکھے۔ تو اس وجہ سے رفتہ رفتہ خدا، اگر یہ بندہ توبہ نہیں کرتا، اگر یہ بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو پھر رفتہ رفتہ خدا بھی ایسے بندے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور یہ بندہ پھر ولایت شیطان میں چلا جاتا ہے، اور اس کے نفس میں شیاطین کا تصرف اور عملداری ہو جاتی ہے، نہ کہ ملائکہ کی اور خدائی حقیقتوں کی۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بیان کروں گا کہ ایمان محض علم کا نام نہیں ہے، یعنی جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قلبی تعلق اور قلب کا حقیقت سے جڑنا بہت ضروری ہے، یعنی قلب کا جس حقیقت کو آپ جانتے ہیں، جس کا علم رکھتے ہیں، جب تک آپ کا قلب اس حقیقت سے کنیکٹڈ نہیں ہو جاتا، اس کے اثرات آپ کے قلب میں ٹرانسفر ہونا نہیں شروع ہو جاتے، اس وقت تک آپ اس حقیقت پر ایمان نہیں رکھتے، اس وقت تک آپ مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ تو جب حدیث میں آیا کہ ہر قسم کا ریا شرک ہے، تو یہ ہلاک کر دینے والی مصیبت، تاریک سیرت اور خبیث صفت انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ اس کا قلب غیر
خدا کا گھر بن جائے۔ اور یعنی اس چیز کو امام علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے کہ آپ نے شیطان کے انسان کے دل میں، اور یہ شیطنت ہی ہے جو ان بری صفت کے ذریعے سے انسان میں گھستی ہے، کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جیسے شیطان پہلی دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کے تمہیں دعوت نامہ دیتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں، ایسی ہی کسی بری صفت کے ذریعے سے ہم نے اس کو انٹرٹین کر لیا، یعنی اس بری صفت کو اپنے دل میں داخل ہونے دیا، اس کے خلاف اقدام نہیں کیا، تو اب وہ آہستہ سے آ کے بیٹھے گا، اور پھر رفتہ رفتہ اگر اس کو پتا چل گیا کہ جی یہ دروازہ کھلا ہے، یہاں پر obstruction نہیں ہے، یہاں پر وہ دربان نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو مجھے دیکھیں اور مجھے یہاں سے باہر نکالیں، تو اس کی آمد و رفت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر وہ کیا کرے گا، خالی آمد و رفت نہیں رکھے گا بلکہ وہاں پر اپنا گھونسلہ بنانا شروع کرے گا۔ امام علی علیہ السلام فرمانے، اور اگر آپ کسی چڑیا کو گھونسلہ بناتے ہوئے دیکھیں تو اس میں بھی جو سب سے عجیب بات ہوتی ہے نا کہ پہلے خالی ایک تنکے سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہ وہ جو گھونسلہ جس میں اتنے سارے انڈے اور بچے اور سب کچھ آتا ہے وہ ایک تنکے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد غیر محسوس طریقے سے وہ چڑیا تنکے 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 لا کے جمع کرتی رہتی ہے، اور پھر آخر میں گھونسلہ بن جاتا ہے، پھر اس میں انڈے دیتی ہے، اس میں سے بچے نکالتی ہے، اور پھر وہ درخت پر جناب وہ شور مچا ہوا ہوتا ہے، پھر ان کا راج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ تمہارے دل میں گھونسلہ بناتا ہے، اس میں انڈے دیتا ہے، اس میں سے بچے نکالتا ہے، اور پھر جب اس کی نسل تمہارے دل میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو تمہاری مملکت بدن اور نفس پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ تمہیں جو اس گھر کا اصل مالک ہے اسے دربان بنا کے باہر دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور گھر پہ خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ خطبہ نمبر 4 ہے، بالکل شروع میں ہی ہے نہج البلاغہ، کہ تم باہر، اب تمہارا کام کیا ہے، تم ان کے دربان اور نوکر ہو، اور وہ تمہارے جسم کی تمام قوتوں کو اپنی مرضی اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے انسان ہمارے سامنے اس قسم کے، کہ جو اب اپنے آپ پر کسی بھی قسم کے قدرت سے، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ان کی کوئی قدرت ہی نہیں، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں۔ جن شیاطین نے گھونسلے اور انڈے بچے نکال کر ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، وہ انہیں ڈرائیو کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ جو دل ہے وہ غیر خدا کا گھر بن جاتا ہے، اور یہ تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان اس دنیا سے جاتا ہے بے ایمان، یا کافر ہوتا ہے، یا مشرک ہوتا ہے، یا منافق ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نفس حقیقتاً اس حال کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر جناب وہ عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر دین کی مختلف رسومات بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خوش ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی خوش، لیکن ان کے دل میں، کیونکہ انسان جس چیز سے پہچانا جاتا ہے وہ اس کی کوالٹیز اور صفات اور کیریکٹر ہوتا ہے، نہ کہ وہ ظاہری طور پہ کیا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ظاہری طور پر کام کرنے والوں کی اہمیت ہوتی تو امام حسین کو نعوذ باللہ شہید کرنے والے بھی نمازیں پڑھ رہے تھے اور اذانیں دے رہے تھے، اور بلکہ یہاں تک جملے تاریخ میں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جلدی سے ان کو شہید کر دو کہ ہمیں فلاں نماز بھی پڑھنی ہے، نماز اثر میں دیر ہو رہی ہے، فلاں نماز میں دیر ہو رہی ہے، یہ اس حال کے بھی لوگ تھے وہاں۔ تو اگر یہی بات ہوتی کہ خالی ظاہری اعمال بجا لانے سے، یا بالکل جو ایک مثال علماء دے رہے ہوتے ہیں کہ جب اہل حرم کا قافلہ جو ہے وہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے، اور کیونکہ کوفے کے لوگ تو جانتے تھے، دمشق کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا زیادہ، کیونکہ وہ شروع سے بنو امیہ کے پروپیگنڈے میں خراب ہوئے تھے، لیکن کوفے کے لوگوں کو تو پتا تھا سارا کچھ، انہوں نے تو 12,000 خطوط لکھے تھے۔
تو انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ یہ کون لوگ ہیں تو وہ ان کی تو اکثریت رو رہی تھی، لیکن ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، ان کے رونے کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری حالت زار پر آنسو بہا رہے ہیں۔ کیا کہا تھا ان سے کہا تھا کہ اے اہل نیرنگ و خداع، یعنی نیرنگ کا مطلب ہے کہ تم یہ ٹرکری، یہ پلاننگ، یہ جھوٹے فریب منصوبے بنانے کے جو ماہر لوگ ہو، جو دھوکے، یعنی کہ تمہارے ساتھ جو بھی ڈیل کرے تو تمہارے پاس سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، خدا تمہیں ہمیشہ رلائے اور خون کے آنسو رلائے، تم اس کی مستحق ہو۔ اور یہ بد دعا کس طریقے سے پوری ہوئی کہ پھر اس کے بعد 20 سال تک حجاج بن یوسف جیسا شخص کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ مطلب 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اس نے مار ڈالے اور قید کر دیے کوفے اور بصرے میں خالی، تو وہ مسلط ہوا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی بس میں کام کر رہا ہوں اور میں بس یہ اچھے کچھ چیزیں وہ کر رہا ہوں تو میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ میرے اندر ایمان بھی ہے اور میں خدا کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ بھی ہوں اور میرے لیے جنت بھی تیار ہے اور آمادہ ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیالی ایمان ہے یہ فقط ایک جسد بے روح ہے، یہ ایک صورت بے معنی ہے، اور یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس میں خالی چھلکا اور شیل ہو اور اندر وہ مغز اور گودے سے خالی ہو چکا ہو۔ تو یہ سب چیزیں کس کو چاہیے ہوتی ہیں؟ ہم کو اگر کوئی ایسی چیز لا کے دے کہ جناب خالی کیلے کا چھلکا لا دے، یا اگر اخروٹ اور بادام ہیں اس کو گری نکل جائے اس کے اندر سے جو اس کا مغز ہوتا ہے خالی لیں گے، ہم قبول کریں گے؟ یا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس خالی ایک شکل ہو، کاغذ پر بنی ہوئی تصویر ہو، یعنی کہ اگر آپ کھانا کھانے جائیں کسی ریسٹورینٹ میں اور وہ کھانے کی جگہ آپ کو جو ہے ایک بڑی خوبصورت سی پینٹنگ لا کے دے دیں جس میں اس کھانے کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ قبول کریں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں صورت بے معنی، خالی شکل ہے جس میں کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر خدا کیسے قبول کرے گا جب تم ایسی کسی چیز کو قبول نہیں کرتے؟ تو اگر اپنی ذات کو اور اپنی پرسنالٹی کو اس حالت میں لے کے خدا کے پاس جاؤ گے تو خدا کیسے قبول کر لے گا؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اور نقل کرتے ہیں، یقول قال اللہ عز وجل، کہ امام علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ خدا کہتا ہے انا خیر شریک، میں سب سے بہتر شریک ہوں۔ یعنی کہ اگر تمہیں کوئی چیز شیئر کرنا ہے، اگر کوئی چیز دکھانا ہے، اگر کوئی ڈسپلے کرنا ہے تو میرے سامنے کرو۔ اور یہ آیت اللہ بہجت نے بھی یہ جملہ کہا تھا، بس میں یہاں پر ہی اس بات کو پورا کرتا ہوں آج کی حد تک، کہ آیت اللہ بہجت نے بھی اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بات سمجھائی، ان سے کہا کہ بھائی اگر تم کبھی کوئی اچھا ڈریس پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، کوئی بھی اچھی چیز وہ کرتے ہو تو جا کے کسی گدھے کے یا کسی گائے بیل کے سامنے اس کو دکھاتے ہو کہ میں نے کتنے اچھی ڈریسنگ کی ہے، میری تعریف کرو۔ یا جا کے اگر تم دکھاتے بھی ہو تو اس انسان کو دکھانا پسند کرتے ہو نا جو اس کو ٹرولی اپریشیٹ کر سکے تمہاری اس سجاوٹ یا بناوٹ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تم اگر غور کرو تو خدا سے بہتر کوئی اور ہے کہ جس کو انسان جا کے اپنی سجاوٹ اور زینت دکھائے اور اس سے اپریسیشن چاہے؟ کیونکہ جب تمہارے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو سب سے بہتر ہے اس کو جا کے دکھاؤں، اس کے سامنے شو آف کروں، اس کی داد حاصل کروں، تو خدا سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ تو اس حدیث کا یہ جملہ ہے کہ میں بہترین شریک میں ہوں، اور اگر کوئی میرے ساتھ اپنے عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے لم اقبلہ، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے میں نے کہا کہ خدا غیور ہے، کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے لو کوالٹی کی چیز ہو یا گھٹیا معیار کی چیز ہو، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ناخالص ہو، کہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب خاص طور سے لو کے جو میٹرز ہوتے ہیں، محبت کے معاملات ہوتے ہیں،
تو اس میں انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کہے جی میں اب جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں نا اتنی اس سے بھی کرتا ہوں. ہم کبھی بھی اس جملے کو پسند نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے خدا بھی یہی کہتا ہے کہ تم میرے لیے خالص اپنے عمل اپنے کردار کو لے کر آؤ, میں بھی پورے طور سے اپنی محبت اور اپنی رحمت تم کو عطا کروں گا. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ کہ پہلا ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب انشاءاللہ پھر اس حدیث کے جو اگلے مراحل ہیں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ بات کریں گے, اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کچھ سوالات کر سکتے ہیں. بسم اللہ. حیدر بھائی آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, بولنا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارا کوئی فارمل تعارف نہیں ہوا ہے, کوئی خاص جو ہمارے ساتھ سامعین ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں, 2 حضرات کے علاوہ میں جانتا بھی نہیں ہوں. تو میں تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ذرا سا آپ لوگ فردن بتا دیں. پھر دوسرا یہ کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان یعنی کہ جو ایک ہماری بڑی بد نصیبی ہے اس آن لائن گفتگو کرنے میں, وہ یہ کہ ہمارا آپس میں کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک سفر ہے تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کا, یہ خالی باتیں نہیں ہیں. تو اس میں ہمیں مطلب آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے, تھوڑا سا تبادلہ خیال, تبادلہ خیال ذرا فرینک ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے نزدیک ہو. میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس کی کوئی سبیل ہمارے پاس نکلے. پھر اس کے بعد میں یہ بھی آپ لوگوں سے پوچھنا اور سننا چاہ رہا تھا کہ بالکل ایک فرینک وے میں کہ آپ لوگ رفتہ رفتہ جیل ان ہو پا رہے ہیں یا نہیں, یعنی کہ ایک ہم لوگ مل کر ایک سطح پر ایک پلیٹ فارم پر آ پا رہے ہیں یا نہیں اپنی سوچ میں, یا یہ کہ ابھی بھی بہت اونچ نیچ ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے جب بھی ہم شروع میں ایک گروپ وائز ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس میں لوگ مختلف سطوحات سے اس میں داخل ہوتے ہیں, مختلف لیولز کے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ٹیچر کا جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر ایک جگہ پر ایک سطح پر آئے. اور جیسا کہ میں نے الحمدللہ کئی مواقع پر کئی سلسلوں میں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے, تو وہ تو جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو ایزی ہوتا ہے, ایک بالمشافہ گفتگو کے ذریعے سے, ڈسکشن کے ذریعے سے. ابھی کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو میں نے اپنے آپ پر کافی قابو پایا ہے, ورنہ مجھے تو بہت الجھن ہوتی تھی خالی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے تنہائی میں بات کرتے ہوئے. تو یہ سب میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ذرا انٹریکشن نسبتاً زیادہ ہو, آپ لوگ اپنے جو بھی مطلب فیل کر رہے ہیں تمارین 3-4 نشستوں کے حوالے سے وہ بتائیں. اگر کہیں کسی خاص جگہ پر پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں وہ بتائیں, اس کو ڈسکس کریں. اگر اس کے بارے میں کوئی سیپریٹ سیشنز رکھنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. یہ سب باتیں تھیں جو میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. جی ویسے بہرحال اگر سوالات ہیں تو پھر ان چیزوں پہ غور کرتے رہیے گا اور ایڈ کرتے رہیے گا, اور پھر جی سوالات اگر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گا. میرا نام علی تابش ہے جی اور میں حیدرآباد پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, جی جی اور ایک پرائیویٹ فرم کے اندر سپلائی چین کی جاب کرتا ہوں. جی اور الحمدللہ, ماشاء خدا اللہ اور آپ کے برکت دے. 3 درس ہو چکے ہیں, اور جس میں آج مطلب جو ہے جو درس ہوا ماشاء اللہ وہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی سنا بھی, سمجھا بھی, کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کیے. لیکن اس سے پہلے دو سیشن ہے, اس میں کچھ نیٹ ورک کا بھی ایشو تھا شاید پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہماری طرف سے بھی جی شاید جی جی آواز صحیح طریقے سے نہیں جا پا رہی تھی, اور آپ کی بھی آواز میں جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا ڈسٹربنس تھی. ٹھیک. آج کا ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا, بہت اچھی آپ نے تو آپ ریکارڈنگ ماشاءاللہ سن شیئر کی سکتے ہیں انفارمیشن. پچھلے دروس تو کی, میرا خیال ہے ریکارڈنگ تو اویلیبل ہوگی. جی جی بالکل ریکارڈنگ موجود ہے, وہ سنی جا جی سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی اچھا, آج کے درس سے ریلیٹڈ میرے 3 سوالات تھے, اگر آپ اجازت دیں تو میں جی فرمائیں سوالات کر لوں آپ سے. فرمائیں. اچھا, پہلا میرا سوال یہ تھا, جیسے کہ آپ نے بات کی تھی صفت کے حوالے سے, تو اس سے ریلیٹڈ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ صفت سچی ہے یا باطنی ہے. جیسے کہ ابھی ہم کرنٹ سرکمٹینسز میں دیکھیں کہ مختلف جو اس وقت
یہاں پہ پاکستان کی خاص طور پہ اگر میں بات کروں، جو خطیب موجود ہیں مختلف قسم کے شیعت کے اندر، تو اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نیگیٹیوٹی بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کل یہاں پاکستان میں بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، بہت ایجیٹیشن ہوئی ہے اگینسٹ کہ وہ ایک صاحب نے جو ہے وہ کسی امام بارگاہ میں خلفۂ شاہدین راشدین کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کی. تو اب کچھ ایسے ہوتے ہیں علماء کرام، اگر میں علماء کے حوالے سے بات کروں تو ہم بطور ایک عام انسان کیسے اس چیز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ صفت سچی ہے یا ظاہری ہے دیکھیں یا باطنی ہے؟ ایک میں نے پہلا آپ کی سوال یہ خدمت ہے. میں بتایا نا، جی میں نے اس کا اگر آپ غور کریں نا تو اس کا جواب اس بیان میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ جب صفت ہوتی ہے تو عمل انسان کے اندر سے نکلتا ہے، اور جب صفت نہیں ہوتی ہے تو عمل انسان کو اپنے اوپر مسلط کرنا پڑتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. جی جی اور میں نے اسی جی کے بالکل سمجھ حوالے رہا ہوں سے آپ کی بات. نماز کی جی مثال دی تھی کہ جو اگر نمازی کی صفت موجود ہے، جیسے دیکھیں میں آپ کو مثال دوں کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کون سے صحابی تھے، شاید بریر تھے یا کون تھے، کہ جنہوں نے یعنی کربلا کے اس صحرا میں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے نا وہاں گھڑیاں کوئی کلاک تو نہیں تھے نا، لوگ سورج دیکھ کر ہی وقت کا اندازہ کر رہے ہوتے تھے. تو اس حالت میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ لوں. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی کہ خدا تجھے مصلین میں قرار دے، یعنی تجھے نمازیوں میں قرار دے. اب ہم تو اپنی جو ہماری معرفت ہے ہم کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، نمازی تو اتنے سارے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نمازی، جی جی حقیقی جی نمازی کون ہوتا ہے؟ نماز جس کے اندر سے باہر آتی ہے، نماز جس کے نفس کی حالت کا نام ہے، نہ یہ کہ جو نماز پڑھتا ہے. یہ جملے بھی میں نے کئی دفعہ دوستوں سے کہیں کہ قرآن کریم نے کبھی نماز، یعنی 80 سے لے کے 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن کریم میں نماز کے متعلق، کہیں بھی نماز پڑھنے کا ورڈ ہی نہیں ہے. نماز پڑھنا حقیقتاً کوئی چیز ہی نہیں. تو یہ ہے صفت، کہ صفت جب ہوتی ہے نا تو عمل خود بخود، یعنی بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو عمل بھی آپ میں سے نکل رہا ہوتا ہے نا وہی آپ کی صفت کا پتہ دیتا ہے. باقی پریٹینڈ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، شو کوئی کچھ بھی کرتا رہے، یعنی جو صفت ہے، جیسے لیکن مثال کے قبلہ طور میرا پر سوال کہ اصل میں آپ کی. جی جی نہیں آپ بات کریں، ہو سکتا ہے جی آپ کلیئر کریں اپنے سوال کو. قبلہ میں یس کر رہا تھا کہ میں ابھی کے حالات جو پاکستان کی جیسے چل رہے ہیں ابھی ریسنٹلی، اس کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ جو علماء کرام ہیں یا جو خطیب ہیں، اب دیکھیں نا جی میں اتنے سارے خطیب ہیں، میں سب کی صفت یا سب کو پرسنلی نہیں جانتا نا، مطلب میں تو ان کو صرف ایک مجلس میں آ کے سنتا ہوں اور آ جاتا ہوں گھر پہ جی اپنے، یا میں جی ان کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ یا کسی اور سورس کے تھرو سن لیتا ہوں. لیکن جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اب جتنے بھی خطیب یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو ظاہری طور پہ انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے، باتیں بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن انہی باتوں کے دوران، خطابت کے دوران وہ 80% تو بالکل صحیح باتیں کرتے ہیں، لیکن 10% یا 20% جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں یا جو بات ڈائیورژن کی طرف چلی جاتی ہے. میں کسی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، ایک جنرل سوال کر رہا ہوں، تو میں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط نہیں، دیکھیں اس میں دو باتیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا یہ تو دو باتیں. اس میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے طرف سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا مین کرائٹیریا کیا ہے. کسی بھی انسان کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اب آپ خطیب کہہ لیں یا استاد کہہ لیں یا عالم کہہ لیں، آپ کی اپنی نیت کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو آپ کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ آپ کسی بھی شخص کے پاس کیوں جا رہے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ کو یہ بات اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گی کہ آپ میری بات کیوں سن رہے ہیں، آپ ٹائم کیوں دے رہے ہیں. تو اس کا جو بنیادی نیت ہونی چاہیے ہر ایک کی، سامع کی، وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے خدا سے قریب کرے، جو مجھے سنت رسول اور امام سے نزدیک لے جائے، جو مجھے ان کے طریقے سکھائے، جو مجھے ان کی راہیں بتائے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کرائٹیریا نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اب داڑھی رکھ لی اور نماز پڑھ لی اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں بنتا.
اور اسی بات کو تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قطعاً کوئی معیار ہے ہی نہیں، کسی بھی لحاظ سے معیار نہیں ہے یہ سب باتیں۔ سورہ یاسین کے اندر جو ابتدا میں ایک جملہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں، حبیب نجار نام نہیں ہے لیکن وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے قوم ان کی اتباع کرو، اتبعوا المرسلین، کہ من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، جن کی اتباع کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ کون، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ من لا یسألکم اجرا، جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اجر کا سوال نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں وہ فیس نہیں لیتا مثال کے طور پر، بلکہ اجر کا سوال نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعے سے خود نہیں بڑا بننا چاہتا، تمہیں وہ اس چارے کے طور پر استعمال نہیں کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی شہرت کو چمکائے، بلکہ وہ جو ائمہ علیہ السلام کی اور اولیاء کی مثال ہے کہ وہ اپنی جانیں انہوں نے دی ہیں لوگوں کو بڑا بنانے کے لیے اور لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو یوز کیا ہے خود بڑا بننے کے لیے۔ من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ نماز روزے سے کیسے پتہ چلا لیں گے خالی دیکھ کے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں؟ ہدایت یافتہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ خود عبد خدا ہے، یعنی بندگی کے کس معیار پر ہے، وہ اپنے مولا کے امور کو کتنا زیادہ فالو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو خود بابصیرت ہونے کی ضرورت پڑے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں اگر آپ اس مجلسی سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو سب سے بری بات ہے، جو سب سے برا پہلو ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یہ مجلسی سسٹم جو ہے نا، یہ کوئی بادشاہی یا خانقاہی نظام کی طرح ہے۔ کہ میں نے جتنی بھی جگہ پر گفتگو کی ہے تو مطلب میں نے ہر جگہ لوگوں سے یہی کہا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی قبلہ کعبہ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میں قبلہ ہوں نہ کعبہ ہوں۔ اب ٹھیک ہے، آپ حیدر بھائی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ویسے ہی حیدر بھائی یا حیدر صاحب کے ذریعے سے نام سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی مناسب ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کو بھی آ کے اتنا زیادہ سر پہ چڑھا لیں، اتنے سر پہ بٹھا دیں؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی اس محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ اتنے سبڈیوڈ اور سبجوگیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی بات کے اوپر کوشچن ہی نہیں ریز کر پاتے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک بالکل پکی بات ہے کہ جب تک شاگرد یا آڈینس یا حاضرین اور سامعین مقرر کو دباؤ میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ تو یہ ہماری نیچے بیٹھنے والوں کی غلطی ہے کہ جناب انہوں نے جتنی بھی بات کر دی ان کو احساس نہیں دلانا، ان سے کوشچن نہیں کرنا کہ آپ نے یہ بات کیسے کی، کیوں کی، اس کا جواز کیا تھا۔ لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، جا کے اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں تو ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ میری بات کو فیس ویلیو پہ بالکل مت لیجیے، آپ تحقیق کیجیے، آپ دیکھیے، آپ کوشچنز ریز کریں، آپ تنقید کریں، اعتراض کریں۔ تو یہ لوگوں کا نیچے بیٹھنے والوں کا قصور ہے، وہ اوپر والوں کا قصور ہے کہ ہم وہ قبلہ کعبہ اسی میں ہی مارے گئے۔ بالکل تو صحیح۔ یہ تو پورا ایک سسٹم ہی برے حال کو پہنچا ہوا ہے، تو اس پہ کیا کتنا روئے آدمی۔ بالکل قبلہ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا قبلہ اگلا سوال کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جی جی، پھر آپ قبلہ نہ کیا مجھے، اچھا آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسا شرک کے بارے میں بتایا کہ اکثر لوگ جو شرک کی آسان ڈیفینیشن آپ نے یہ بتائی کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ اس سملر قوت پہ کسی اور کو سمجھتے ہوئے مانگتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں مل رہا ہوتا، وہ کسی اور دروازے کو۔ ملٹیپل پاور جی سینٹرز پر بلیف رکھتا ہو، یہ شرک ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہمارے یہاں پہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز نہیں مل رہی ہوتی وہ منت مرادیں جو ہے وہ امام بارگاہوں پہ جا کے یا ذوالجلالہ کے کان میں جا کے بولا جاتا ہے، یا پھر علم پاک حضرت عباس علیہ السلام کے علم پہ جا کے مانگا جاتا ہے، اور وہ مرادیں پوری بھی ہوتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں اپیرنٹلی۔ جی جی تو جی کیا یہ جی، بھی شرک ہے؟ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو
وسیلہ سمجھ کے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی طاقت ہے یا ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور یہ عبد خدا ہیں، اور کیونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اس لیے ان کے پاس یہ ایک ان کی حیثیت ہے کہ ان کے وسیلے سے مسئلے حل ہو جائیں، تو وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ والا عقیدہ ہے کہ جناب یہ اپنے انڈیپینڈنٹلی بھی سب کچھ کر سکتے ہیں یا خود ایک اپنی ذاتی طاقت رکھتے ہیں یا سیلف اتھارٹی رکھتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو قبلہ اس طریقے سے ایک واقعہ ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ ہاں علیہ یہ وسلم سے بہت فرمایا، زیادہ تو نبی مشہور نے ہے، یہ فرمایا بہت کہ آپ کی تو یہاں یہ اولاد نہیں ہے، بہت تو گرے امام حسین ایریا، علیہ السلام نے 7 بیٹے دیے۔ جی تو گرے کیا اس ایریا ہے کو یہ ہم بہت، اچھا یہ گرے ایریا ہے؟ یعنی اس کی بات گرے ایریا اس سینس میں ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں دینا چاہ رہا تھا اور امام حسین نے دے دیے تو یہ ڈیفینیٹلی شرک میں چلا گیا، یہ بالکل شرک میں چلا گیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو ایسا امام حسین علیہ السلام خود دے رہے ہیں، تو مطلب اس امام حسین علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی بہتر نہیں جانتا تھا کہ شرک کیا ہے، تو پھر امام حسین علیہ دیکھیں السلام نے ایک پھر بہت سیدھی سادی سی بات ہے، ایک سیدھی سادی سی بات ہے، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، سورہ حاقہ، سورہ حاقہ جو ہے وہ ہے 69 نمبر، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اب یہ خدا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ رسول پاک کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر یہ ہم پر اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کے لے آئیں، یعنی جو ہم نے نازل نہیں کی ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا ہے کہ یہ بتاؤ، خود بنا کے لے آئیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ داہنا ہاتھ پکڑنے کا مطلب کہ داہنا ہاتھ جو ہے نا آپ کی پاور ہے اور آپ کی اتھارٹی، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے۔ یہ کس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے؟ یہ آیت قرآن ہے، یہ میں آپ کو کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، حدیث یا ایسی روایتیں نہیں سنا رہا ہوں، جی جی کہ کس کے بارے میں؟ جس سے افضل کوئی ہستی نہیں ہے، جو محبوب الہی ہے، حبیب خدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، حبیب خدا ہے۔ تو کسی اور کے لیے کیا گنجائش بچتی ہے کہ خدا نہ کرے اور وہ کر دے؟ بچتی ہے کسی کے لیے صحیح، گنجائش؟ نہیں بالکل جو نہیں۔ ولی خدا ہے، جو حجت خدا ہے، وہ کس بات کا حجت خدا ہے؟ بے شک کہ خدا کے امر کو، خدا کے احکامات کو نافذ کرے، یا خدا ایک بات کہے نہیں میں نہیں کر رہا اور وہ کر دے؟ بے شک بالکل صحیح، اس کا وہ مطلب ہے کہ یہ رہے گا مستند حجت حدیث خدا، ہی نہیں ہے۔ وہ رہے گا حجت خدا؟ آپ نہیں خود اپنی نہیں، عقل سے بات سمجھیں، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی واقعہ کہ یعنی مستند ایک نہیں ہے جو جو ہم سنتے سفیر ہیں۔ ہے، اب مجھے نہیں پتا، دیکھیں میں احادیث اور اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہی وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں نا کہ جو ہمارے اوپر مشکلات لاتی ہیں، انہی سب باتوں کی وجہ سے مشکل اور مصائب آتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات ہم کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا نظام جو ہے نا، یہ نظام خدا کے قوانین کے تحت چلتا ہے، بے شک اور خدا کے جو قوانین ہیں وہ اس میں فیوریٹزم کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ جو اس قانون بالکل کو صحیح۔ فالو کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو فالو نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ جو امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ نافرمان کے لیے ہے، چاہے وہ سید قرشی کیوں نہ ہو، اور جنت اللہ کے اطاعت گزار کے لیے ہے، چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کو کوئی نہیں، اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا ہے اس رول کو۔ تو اگر ہم ایسی بات کریں گے خدا نخواستہ کہ جو مطلب خدائی اصولوں یا حقائق کی خلاف ورزی کرے گی تو ٹربل میں آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا میرا آخری سوال تھا کہ جیسا آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کوفیوں کو بد دعا دی تھی کہ تم رو رہے ہو، اور تم نے خطوط لکھ کے بلایا تھا، اور تم ساری جی زندگی روتے رہو گے۔ ایک تو میں اس کا ریفرنس آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے ریفرنس بتا دیجیے گا کہ کہاں پہ ہے۔ سیکنڈ یہ یہ کہ اس کو بہت، اہل آپ کسی سنت میں بھی حضرات دیکھ جو ہے لیں، نا وہ کسی میں اہل بھی دیکھ تشیع، لیں، اچھا کسی میں بھی قبلہ دیکھ اس لیں۔ کو اہل سنت جو ہے نا وہ شیعوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو بی بی زینب نے جو بد دعا دی تھی وہ تم شیعہ ہو آج تک تم رو رہے ہو، تو یہ وہ بی تو بی کی ظاہر ہے کہ بد دعا۔ وہ تو کوئی چیز کہیں سے بھی فٹ کر دے، اس میں کیا ہے۔ تو وہ کون اور لوگ ہیں؟ اگر میں کہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بد دعا دی تھی تو زندگی بھر روتے رہو گے، تو وہ کون لوگ ہیں آج اگر ہم بات کریں؟
وہ اہل کوفہ ہے نا، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسے میں نے آپ کو اس کی وضاحت بھی تو کر دی کہ اس کے بعد حجاج بن یوسف جیسا شخص ان پر مسلط ہوا اور 20-22 سال تک اس نے بے تحاشا قتل و غارت گری مچائی. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ چیز ہے، اس میں کیا شک ہے کہ جب وہ لوگ تھے. لیکن اس زمانے میں آج کل کی کوئی شیعہ سنی تھوڑی تھا. جو ہم سب سے زیادہ احمقانہ تو ہمارا یہی طریقہ ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی جو ہے نا وہ رسول کے انتقال کے دن سے بن گئے تھے اور شروع ہو گئے تھے، جیسے آج کی حرکتیں. مطلب ہماری تو جہالت بھی کمپاؤنڈ اور کمپلیکس ہے نا. اب اس کے کس کس بات کو کیا کیا سمجھایا جائے. ایسی کوئی بات تھوڑی تھی، یہ تھوڑی تھا کہ امام علی شیعوں کے پارٹی کے تھے اور وہ جو 3 خلفاء تھے وہ سنیوں کی پارٹی کے تھے، اور یہ سب تھوڑی تھا اس زمانے میں. وہ تو سب ایک ہی معاشرہ تھا، ایک ہی سوسائٹی تھی. وہ لوگ آپس میں جیسے آج ہم بہت سارے معاملے میں شیعہ سنی وہ سب مل کے ایک رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک معاشرہ بنا تھا. اس کے اندر ہاں ڈفرینسز جنریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، مسائل کھڑے ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد جہاں سے جب یہ بنو امیہ سٹیپ ان ہوئے ہیں تو بہت بڑی ایک خلیج اور دراڑ آئی ہے پھر بیچ میں، کہ جس نے معاملات کو بہت ہی الگ الگ کیٹیگریز میں. ورنہ یہ بات صحیح ہے کہ 40 ہجری تک اس قسم کی ڈویژنز نہیں تھی مسلمانوں، اور امام علی علیہ السلام نے بالکل نہیں ہونے دی تھی. کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہاں یہ ہے کہ خلافت نہیں ملی تو اس کی بنا پر میں جو ہوں جناب وہ کر دوں، مسلمان معاشرے کوئی ڈیوائیڈ کر دوں یا تباہ کر دوں اس لیے کہ لوگوں نے جو ہے مجھے خلیفہ نہیں بنایا. آپ نے بالکل اس چیز کو سختی سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا. اور باقی ائمہ نے بھی اس حوالے سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ مطلب نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ حشام بن اسماعیل جو امام سجاد علیہ السلام کے دور میں مدینہ کا گورنر تھا، اس نے بہت بےہودہ شخص تھا وہ، اور اس نے آپ کے ساتھ بھی اور باقی سب کے ساتھ بھی وہ کیا. پھر اس کے بعد جب وہ خلیفہ وہاں مارا ہے جس نے اس کو رکھا ہوا تھا، دوسرا آیا ہے تو اس نے پھر مدینہ کا گورنر ان کو بنایا تھا عمر بن عبدالعزیز کو. تو عمر بن عبدالعزیز اچھے انسان تھے، تو انہوں نے اس کو کر کے نا کھڑا کر دیا تھا جام مسجد کے دروازے پہ کہ اس نے جس کے ساتھ حق مارا ہے یا بدتمیزی بدسلوکی کی لوگ بدلہ لیں. تو وہ جناب ایک امبوہ عظیم آ گیا اس کو. اب ظاہر ہے اس وقت وہ شخص جو ہے پھر اب اس کے وہ بالکل ایک دوسرے جگہ پہ پہنچ گیا تھا. تو لیکن امام سجاد علیہ السلام جب چلے ہیں تو اس کے دل میں ڈر تھا کہ سب سے زیادہ تو انہوں نے مجھے ذلیل کرنا ہے اور میری حالت بری کرنی. آپ نے آ کے اس کو السلام علیکم کہا، اس کو معاف کیا اور کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری پرابلم سالو کر دوں گا. تو یہ بہت بڑے ظرف کے معاملات ہوتے ہیں. ائمہ نے ہمیشہ اس چیز کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ اسلامی معاشرہ مسلمان معاشرہ ڈیوائیڈ نہ ہو. اس کے لیے خود قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے خود محنتیں کی ہیں. یہ جو ہمارے طور طریقے ہیں نا یہ بالکل ائمہ کی سنتوں کے مخالف ہیں. اور آپ اسی بنا پر دیکھیں کہ جیسے آیت اللہ خمینی بھی، آیت اللہ خامنئی بھی، یہ لوگ بھی آپ دیکھیں کس بات کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سب حرکتیں کرو. جی نہیں بالکل. کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ مسلم سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنے والے کام کریں یا باتیں کریں یا حرکتیں کریں. اتحاد بین المسلمین کو پروموٹ کیا ہے ہمیشہ. ہاں تو وہی ہے کہ یہ وہی ائمہ کی سنت ہے نا کہ آپ نے اگرچہ کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، حق حقوق نہیں دیے، وہ نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کا رسپانس یہ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں ملا تو میں سب کو آگ میں جھونک دوں گا پورے سوسائٹی کو. جی جی حیدر بھائی میرا ایک کوشچن تھا. عمران بات کر رہا ہوں میں. جی میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ تھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جیسے اب نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی دکھاوے میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، سارٹ آف آپ کی یہ نیت میں اگر آ جاتا ہے تو اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ اب جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچے ہیں آپ کے، تو بچوں کو کئی دفعہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ
کوشش ہوتی ہے کہ بچے بھی دیکھیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں, یا آپ کی فیملی میں کچھ جو لوگ نہیں نماز پڑھتے وہ بھی دیکھیں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں. سو سارٹ آف یہ ایک انٹینشنز ہوتی ہیں. تو کیا یہ بھی ہے کہ دکھاوے کے ایلیمنٹ میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ نہیں وہی دیکھیں نا, میں آپ حضرات سے مسلسل یہی گزارش کرتا ہوں نا کہ جو بیسک کنسپٹ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. ریاکاری کا مطلب کیا تھا؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک عمل فقط اس نیت سے انجام دے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور بندے کو اپریشیٹ کریں, اور اس میں رضا خدا کا لحاظ نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے, اب یہیں سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ آپ اگر کوئی کام ایون دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں, لیکن اس دکھاوے میں آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ خدا سے قریب ہوں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کسی کو دکھانے کی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی, یا نیک عمل جو خیرات اور صدقات ہیں وہ اس لیے اعلانیہ کر رہے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگوں کو شوق ہو, کہ مثال کے طور پر آپ کے ارد گرد ایسے افراد ہیں جو بخیل ہیں زیادہ, تو آپ ان کے سامنے, لیکن آپ کی نیت تھوڑی ہی ہے کہ میں ان کے دلوں میں عزت اور احترام اور شہرت حاصل کروں, یہ نیت تھوڑی ہے. تو وہ عمل, ہر وہ عمل جو قربتاً الی اللہ ہو, جو خالصاً خدا کے لیے ہو, جس میں یہ نیت نہ پائی جائے کہ یہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے اور اس میں مجھے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے, ان کی تعریف حاصل کرنا ہے, تو اس کا ریاکاری سے دور دور کا بھی تعلق نہیں. حیدر بھائی میرا اصل میں پوائنٹ تھوڑا سا ذرا کلیریفائی میں کر دوں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بیسیکلی ہم انیشیٹ تو اسی طرح سے کرتے ہیں نا کہ بھائی ہماری نیت یہ ہے کہ دوسرے متاثر ہو کے یہ کچھ کریں, یا جیسے اب آپ نے ایکسپلین کیا وہی نیت ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ کہیں پہ ہڈن سا تھوڑا سا ایلیمنٹ دکھاوے والا بھی ہوتا ہے کہ ہاں تو اس لیے نا, تو وہی بات ہے نا, قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ مومنین کی اکثریت مشرک ہے. یہ بات تو اللہ نے بھی کہہ دی ہے نا, مومنین کی اکثریت مشرک ہے. یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو جو مسلمان کے طور پر نظر آتے ہیں, ایک تو ان میں سے زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے, وہ ابھی فقط مسلمان ہے, یعنی ظاہری طور سے مان لیا ہے انہوں نے کہ ہاں دین سچا ہے اور دین کے قوانین حق ہیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تعداد ان کی ہے, اور اس کے بعد جو اس سے ریئر یعنی کم کوانٹٹی میں لوگ ہیں, ان سے بہتر ہیں کہ جو مومنین ہیں لیکن ابھی بھی ان کے قلوب خالص نہیں ہوئے ہیں, ان کے نفوس کا تزکیہ نہیں ہو پایا ہے, تو وہ شرک وغیرہ کے ٹریسز تو رہتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ اور ان میں ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ مشرک بھی ہیں ساتھ ساتھ. یعنی یہ اسی قسم کے, وہ شرک وہ نہیں, وہ بت پرستی والا شرک نہیں, یہی والے شرک ریاکاری کے اور اپنے خود پسندی کے اور اس قسم کے شرک کہ ان کی سٹرینز بھی قلب میں چلتی رہتی ہیں جب تک کہ قلب کا ہم مکمل تزکیہ نہ کر لیں. ٹھیک ہے یہ بات. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بن گیا تو وہ کیا نام ہے اس کو مسجد پر کھڑا کر دیا, جس کو چاہیے اپنے بدلے سے لے لے. آپ کی افراد بھائی آپ کی آواز میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, آپ کی آواز سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ہاں عمر بن عبدالعزیز کی جب گورنر بنا تھا, اب آواز آ رہی ہے؟ تو جب گورنر بنا تھا وہاں پہ, اس نے وہ جس کو کھڑا کیا تھا مسجد میں, جس کو پڑھتے رہنے ظالم تھا وہ, تو مولانا امام سید سجاد جب وہاں گئے تو سمجھ رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ میرے سے زیادہ انتظام دیں گے, زیادہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے, مگر مولانا نے اس کو معاف کر دیا. معاف کرنے کا لفظ میرا خیال صحیح ہے کیا؟ مولا اگر معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا. یہ تھوڑا معاف کرنا, ہاں معاف کرنا, دیکھیے معافی اور مغفرت ٹیکنیکلی دو الگ باتیں ہوتی ہیں. ہاں یہی سوال سے پوچھ رہا تھا. عفو درگزر ایک بات ہوتی ہے, مغفرت ایک الگ چیز ہوتی ہے.
ہاں اب مطلب درگزر لگے معاف کرنا. تو معاف کر جو لفظ آپ نے استعمال کیا تو میں نے کہ شاید معاف اگر کر دیا تو پھر تو وہ لوگ ساری اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی انہوں نے مولانا نے اگر معاف کر دیا تو. ہاں اب یہ ان کے اختیار میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں، لیکن ظاہراً تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. ظاہراً ایسا نہیں، یہی تو یہ سوال تھا. ایسا یعنی کہ ویسے تو میں امام سجاد علیہ السلام کے تو یہ جملے بڑے عجیب ہیں کہ آپ نے تو اس کو بھی وہ کر دیا تھا. آپ کے سامنے جو جناب علی اکبر کا قاتل آیا تھا حسین ابن نمیر، حسین ابن جی نمیر کو مولانا نے اس کو بھی یہ مطلب اس کیا سے کہ بھی مگر اس درگزر کو کیا تھا. اور ہاں درگزر کر دیا تھا، معاف نہیں کیا تھا. اسی لیے تو جی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کہ اگر مولا معاف کر دیں گے تو پھر تو وہ معاف کرنے میں تو میرا خیال معاف تھوڑی کریں گے مولا ظالموں کو. ایسا یہ تھوڑا سا میرا سوال تھا. ہاں یعنی اس میں اور بنیادی طور سے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا وہ یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت سارے بڑے بڑے خطا کاروں کے ساتھ درگزر کی ہے تاکہ معاشرے میں اچھی مثالیں قائم ہوں، تاکہ مسلم معاشرہ فساد سے محفوظ رہے، تاکہ معاشرے میں ڈویژن نہ ہو. تو یہ اصل نقطہ یہ ہے. وہ تو بات کی بات ہے کہ خدا ان کے ساتھ کیا کرے گا یا نہیں کرے گا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اہل بیت نے ائمہ نے انہیں بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ تو قرآن میں ہے، مطلب یہ تو روایات میں تو بہرحال ایک گنجائش رہتی ہے تھوڑے صحیح اور غلط کی، لیکن قرآن کریم میں یہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہے وہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ جب انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم خطاوار ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ غلطی کی، برائی کی، تو آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. تو جو بھی حجت خدا ہے، اور یہی کردار جو ہے نا، یہ وہی تو بات ہے نا کہ جو بات میں ان محترم تابر صاحب کو بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خالی اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ نمازی ہیں اور داڑھی والے ہیں اور شیروانی ٹوپی پہنتے ہیں تو یہ بڑے اچھے آدمی ہیں. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. وہ کردار جو ہے، جو معصوم کا کردار ہے، جو قرآن پرائمریلی قرآن سمجھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت آپ کی دعاؤں سے، آپ کے اور واقعات سے بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کردار اصل ہے، اس کو جو زندہ کرے وہ حقیقتاً امام کا ساتھی ہے اور امام کا شاگرد ہے اور امام کا خدمت گزار ہے. باتیں کرنے والا تو نہیں، اس میں تو پھر مسائل ہیں. جی اور کوئی بات؟ السلام علیکم. عرفان نام ہے، ہماری 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. پوائنٹ کوٹ میں آپ میرے بیٹے کے ختم قرآن میں بھی آئے تھے، تو صرف تعارف اس لیے کرا رہا ہوں تو کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس سے آپ آڈینس کون ہے. 2 سوال ہیں میرے. پہلا سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا تھوڑا سا ٹاپک سے نان ریلیٹڈ سوال ہے. پہلے میں ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کر لیتا ہوں کہ جو دکھاوے اور ریاکاری کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی یہ ہے اس کے پیچھے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی ایسا شخص ہے جو زیادہ دیندار نہیں ہے، لیکن وہ جب تھوڑا دین کی طرف آتا ہے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی ایک ریاکاری والا اسپیکٹ آتا ہے کہ بھائی کیونکہ میں کر رہا ہوں تو وہ دوسروں کو بھی، مطلب میں کر رہا ہوں یہ دیکھو داڑھی رکھی ہے، یا مطلب نماز پڑھ رہے تم بھی پڑھو، یہ کرو. تو اس میں اگر پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چل جائیں کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، تو اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ اس کا فوکس سب سے پہلے مطلب ایک سٹیج تک، یعنی کہ ایک جہاں اچیومنٹ تک اس کو صرف اپنی ذات پہ فوکس کرنا ضروری ہے، کہ تاکہ اس کی جتنی بھی عبادات ہیں یا اس کے جتنے بھی عمل ہیں وہ اٹ صرف اسی نیت سے ہوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، نہ کہ اس سے وہ دوسروں کو بھی جا کے بتا سکے کہ جو ہے مطلب میں یہ کر رہا ہوں تم میں بھی یہ کرنا چاہیے. تو اس میں تاکہ وہ اینگل ہی نہ آئے ریاکاری والا، کیونکہ اس کی جو عبادات ہیں یا جتنے بھی عمل ہیں وہ صرف ڈائریکٹ اس کی اور اس کے
خالق کے درمیان میں ہے اور اس میں کوئی اور انوالو نہیں ہے. تو کیا یہ ایک طریقہ ہے اس ریاکاری سے بچنے کا؟ پہلے یہ افیکٹو نہیں ہے زیادہ، یہ افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں معاشرے کے اندر جو رکھا ہے نا، تو اس میں ہماری تربیت کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر جو بات ہم پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے کہ جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو، یہ جسم اور جسمانیات ایول ہیں، یا جسم سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں یہ سب شر ہیں، تو اپنے آپ کو ان سے دور کرو تاکہ خدا سے صحیح طریقے سے قریب ہو سکو. لیکن یہ کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو اگر اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، مسلز کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، تو مسلز اسٹرانگ ہمیشہ ریزسٹنس کے اگینسٹ کام کر کے ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں گے جی میں سب سے آئسولیٹ ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں اور بس میں ہو جاؤں گا طاقتور. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کی جو نفسانی اور روحانی صفات ہیں وہ ان میں بھی اسٹرینتھ اسی وقت آتی ہے جب آپ ریزسٹنس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. اور ریزسٹنس وہی ہے جو سوسائٹی سے آتا ہے، جو ارد گرد کے افراد سے آتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان اس میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ اس کو بہت زیادہ اوور انوالومنٹ نہ ہو، جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ وہ جو بالکل ہی فضول کی حرکتیں ہماری ہوتی ہیں نا، کہ اب بیٹھ گئے ہیں دوستوں کے ساتھ اور پارٹی میں 6-8 گھنٹے فضول باتیں کیے جا رہے ہیں، یہ سب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنی جو سوشلائزنگ ہے یہ بالکل انسان کا کام خراب کرنے والی ہے. لیکن آپ ایک نارمل وے میں جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے جو دباؤ ہم پر پڑتا ہے، اگر یہ ساری معرفت کا سلسلہ بیک گراؤنڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ جو میرے اوپر ابھی پریشر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ ٹیمپٹیشنز پیدا ہو رہی ہیں کہ جی لوگ میری تعریف کریں، اور اس میں آگے چل کے باتیں آئیں گی کہ خاص طور سے جیسے لوگ نماز جماعت میں جاتے ہیں تو کیسے بیہیو کرتے ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ عزاداری میں جاتے ہیں تو ایک ایسے ہوتا ہے نا بڑے زور و شور سے ماتم ہو رہا ہے. اور تو یعنی کہ پھر انسان جب یہ معرفت آ جاتی ہے نا، ہمارا مقصد یہی کہ جب یہ معرفت آ جاتی ہے تو پھر آپ ہر اسٹیج پر خود ہی اپنے کو کوسچن کر رہے ہوں گے، کیونکہ اب ایک اویئرنیس انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گی. تو اب آپ کے دل میں خود جسے کہتے ہیں ایک شمع، ایک بلب روشن ہو جائے گا کہ اب اچھا میں نے اگر یہ کام کیا، میں نے بھی یہ بات کی، میں نے اگر مثال کے طور پر بیٹھ کے بڑی اچھی خوش الہانی سے قرأت کر لی، میری نیت کیا تھی، میرے اندر کیا چل رہا تھا، کیا میں یہ کام قربتاً اللہ کر رہا تھا، یا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسرا میری قرأت کی تعریف سنے اور میری تعریف کرے. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے کہ یہ 1-2 دن میں ہونے والے کام تو ویسے ہی نہیں ہے کہ یعنی جن لوگوں نے ان رستوں میں، ان وادیوں میں ان سفر کو طے کیا ہے تو وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ 20 سال 25 سال گزر جانا تو عام سی بات ہے کہ انسان واقعاً اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے پاک کر سکے. تو لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل اللہ کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ اپنے طور سے سوچتے رہیں گے کہ میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کسی آزمائش کا وقت آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوہو یہ خرابی تو پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے. صحیح ہے، شکریہ. دوسرا سوال میرا ایک جو نان ریلیٹڈ سوال تھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے مجالس کے اندر جب سن رہے ہوتے ہیں خطیب جو ہے ڈفرینٹ اینگل سے مطلب چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس میں obviously قرآن کا حوالہ بھی آتا ہے، حدیث کا حوالہ بھی آتا ہے، امام کی حدیث بھی ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ تو ایک فیکچوئل چیز ہے جس کی مطلب ہم لوگ کو اس کو فالو کرنا ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ پوائنٹس کو پروو کرنے یا کچھ آرگیومنٹ کو کرنے کے لیے کچھ خوابوں کا بھی سہارا دیا جاتا ہے کہ جو ہے مطلب کسی عالم دین کے خواب میں یہ شخصیت آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ کہا تھا، جس کی وجہ سے مطلب اپنے آرگیومنٹ کو اس طریقے سے بھی بیسس بنایا جاتا ہے. تو اور یا بعض دفعہ اس سے کچھ روایات بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، جیسے کچھ روایت ہم لوگ بناتے بھی ہیں جس کے اندر خواب بیسڈ روایات ہیں.
تو اس کی کتنی آتھینٹسٹی ہے اور وہ کتنی ایک ایز اے مطلب ایز این ایویڈینس یا ایز اے فیکٹ اس چیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں دین کے اندر. یہ میرا دوسرا سوال. نہیں دیکھیں، ایک تو بات یہی ہے نا، یہاں پر وہی 2-3 باتیں دماغ میں فوراً آتی ہیں جب آپ یہ کوئی بھی ایسے سوالات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ آپ نے اگر جس سے بھی یہ بات سنی ہے نا، آپ کو اس سے جا کے پوچھنا چاہیے. جو بات میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جب تک عوام یا سننے والے لوگ خطباء سے یا علماء سے جا کے استفسار نہیں کریں گے، ان سے وضاحت طلب نہیں کریں گے، ان کو انڈر پریشر نہیں لائیں گے، تو رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ ممبر پر بات کرنے والے لوگ یہ احساس ہی کھو بیٹھتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی بات کیا ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نیچے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو کچھ بھی سنا دو، کچھ بھی بتا دو، انہوں نے آہا واہ کر کے ہی جانا ہے. تو پہلی بات تو میں اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گا. اور یہ میں نے بہت پہلے، میں 91 میں جب ایران گیا تھا تو مجھے اس وقت سے میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کے کتابیں پڑھنا شروع کی تھیں، تو مجھے پتا چلا کہ ان کے دروس بھی ہوتے ہیں وہاں مسجد اعظم میں. تو میں ایسی تبرکن بیٹھ گیا. اس وقت مجھے اتنی فارسی بھی نہیں آتی تھی. تو بہرحال جو ٹوٹا پھوٹا سمجھ میں آیا ان کے درس قرآن کا، تو باہر نکل کے نا، نماز ظہرین کا وقت ہو گیا تھا، باہر نکل کے وضو کر رہے تھے، تو میں نے ایک اسی درس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا کہ انہوں نے فلاں آغا نے کیا بات کہی تھی. تو اس نے فوراً یہ جواب دیا کہ ان سے جا کے پوچھو. دوسرے کی کہی ہوئی بات کی وضاحت میں کیسے کروں؟ اس دن سے میں نے اس چیز کو گرہ میں باندھ کے رکھا ہے کہ انسان کو، یعنی ایک تو یہ کہ جو بات کہے اس کو ایسے نہیں نکل دینا چاہیے کہ اگر واقعی، یعنی اب یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو کیا کروں میں، ٹھیک ہے، جب سارا حساب کتاب وہ ایک الگ ہے. لیکن اگر آپ خود اپنی لرننگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ کو اس سے جا کے اس کو کنفرنٹ بھی کرنا چاہیے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہر سامعین میں سے ان لوگوں کا فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دینی نظریات اور عقائد ہوتے ہیں نا، وہ پلٹتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن کریم کی طرف. اور یہ خود ائمہ علیہ السلام نے اپنی روایات کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہماری روایات کو جو ہم سے سنو وہ ہمارے طرف سے سنو، اسے قرآن پر پیش کرو. اور اگر قرآن اس کے خلاف جا رہا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ میچ ورڈ ٹو ورڈ میچ ہو جائے روایت اور آیت، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی سورہ حاقہ کی بھی تھوڑی دیر پہلے کہ حجت خدا، مرضی خدا کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، تو اب وہ جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں وہ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے. تو اس لیے پھر امام نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ملے جو ہمارے نام پر کہی گئی ہو اور آیت قرآنی سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو دیوار پہ مار دو، علی الجدار، وہ دیوار پہ مارے جانے کے لائق، اس کو قبول. یعنی ہم ایسی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے جو خلاف قرآن. ٹھیک، تو یہ ایک دوسری بات ہو گئی. پہلا تو یہ کہ آپ جائیں کنفرنٹ کریں، چھوڑیں نہیں، بالکل نہیں چھوڑیں. میں بتا رہا ہوں یہ قبلہ کعبہ جو ہے نا، یہ بدترین سنت ہے جو ہم نے رائج کی ہوئی ہے. یہ اس قسم کی جو ہے نا کوئی ایسی رسپیکٹ نہیں ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے سامنے لوگ، رسول خدا کے سامنے لوگ جو ہیں وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، وہ پوری اجازت دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہم سمجھا رہے ہیں اس پہ ڈسکشن ہو، کوسچننگ ہو، سوالات ریز ہوں، اعتراضات سنے جائیں، تو باقی کے کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ اس طریقے سے بیہیو کرے کہ جی میری بات پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ پھر وہ تو عالم ہی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بھی فرض ہے جو ممبر کے نیچے بیٹھتے ہیں. دوسرا یہ کہ چیز قرآن سے ثابت ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جو بھی وہ بات کہہ رہے ہیں اس کا حوالہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یعنی جیسے جب ہم لوگ اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں سائنس میں یا انجینئرنگ میں، تو ہم ہمیشہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو، ظاہر ہے کہ اگر آپ اس میدان کے مرد نہیں ہیں تو اس سے آپ کو دلچسپی بھی نہیں ہوگی، تو میں آپ کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا.
لیکن جیسے ایک ورڈ ہوتا ہے امپیکٹ فیکٹر، کہ اب انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو ایک موضوع پر 10,000 آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اٹھا کے اس میں سے کوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، سنانا شروع ہو جائیں گے؟ کیا بات نہیں. آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ کس جگہ پر اس پر ریسرچ ہوئی ہے، کون سے ریسرچرز تھے جس نے ان کو چھاپا ہے، اور وہ کون سا پبلشر ہے جس نے اس کو پبلش کیا ہے. کیونکہ ہر پبلشر بھی معیار کا نہیں ہوتا، ہر محقق بھی معیار کا نہیں ہوتا. تو یہ اس قسم کے جو قواعد دنیاوی علوم میں مد نظر رکھے جاتے ہیں، تو دین میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ ہے. یہ دین میں ہر ایرا ویرا، ہر کس و ناقص جس نے کوئی بات کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، کچھ لکھ دیا، ہم اٹھے اور کوٹ کر دیں اس سے کہ آپ بتائیں کہ یہ درست ہے. تو بالکل حوالے لیں، انہیں ان کا بھی فرض ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت ہی یعنی بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ممبروں سے اتنی ساری باتیں کر جاتے ہیں، اس کا نہ کوئی حوالہ دیتے ہیں، نہ کوئی ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، نہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ لوگ جب کچھ کرتے ہی نہیں ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہی کچھ نہیں ہے. جب لوگوں کی ڈیمانڈ خالی اتنی ہے کہ جی ہنسا دو رلا دو، آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ ہے مجلس سے کہ پہلے 40-45 منٹ ہنسا دو، تفریح کرا دو، اس کے بعد 15-20 منٹ رلا دو، ختم ہو گئی کہانی، قصہ ختم ہو گیا، مجلس تمام. تو اگر یہ ہم یہ معیار مینٹین کر رہے ہیں اپنی طرف سے، یہ ڈیمانڈ ہے، تو پھر جو مل رہا ہے صحیح مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ بھائی. جی جی بات واضح. حیدر بھائی مجلس کے حوالے سے تو مجلس تو ہم نے اٹینڈ کرنی ہے، تو کیونکہ اس کی کوالٹی بھی آپ کو ہی بہتر بنانی ہے. صحیح ہے نا؟ اس کی کوالٹی بھی مجھے اور آپ کو ہی بہتر بنانی ہے. اگر ہم لوگ اس طریقے سے کرتے رہیں گے کہ جناب جس نے جو بتا دیا، سنا دیا، سن لیا، نہ ہمارا کوئی معیار ہے نہ کچھ ہے، تو وہ پھر معاملہ تو خراب سے خراب ہی ہوتا جا رہا ہے. مطلب مجلس چھوڑنی نہیں ہے، بہتر کرنی ہے. ہاں ہونا تو یہی چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے کہ بہتر ہو. اور اس کی اصل جو اس کا پریشر آئے گا وہ لوگوں کی طرف سے آئے گا. کیونکہ نیچے یعنی جیسے آپ دیکھیں نا اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، جن اسکولوں میں طالب علم اول درجے کے نالائق، ان کو خالی اس بات سے دلچسپی ہے کہ جی پورے سال جو ہے ٹیچر پڑھائے نہ پڑھائے 10 سوالات بتا دے کہ یہ یاد کر لو، اسی میں سے سوال آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا ٹیچر ہے. ہوتا ہے ایسے یا نہیں؟ اور جو ٹیچر ان کے پیچھے پڑتا ہے، سکھانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، کہتا ہے کام کرو، ہوم ورک کا ٹائم پہ کر کے لاؤ، دقت کرو، ریفرنس پڑھو، وہ کہتے ہیں یہ بہت برا ٹیچر ہے. تو جہالت تو پھر اپنے مقدر میں انہوں نے خود ہی لکھوا لی ہے نا. اب پھر اس بات کی شکایت کیسے کریں گے کہ کسی نے کچھ سکھایا نہیں؟ تو ہم بھی یعنی کہ جو لوگ ہیں اس طرف سے بھی ذمہ داری ہے، ہماری طرف سے بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی بری ذمہ نہیں ہے. 50-50 ہے یہ معاملہ. اور ایرانی قوم کے اندر جو ہے وہ اچھی بات یہی ہے کہ ایرانی قوم شروع سے جو ہے نا وہ کوالٹی ہے، ان میں شروع سے کوالٹی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں 1,500-2,000 سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں نا، تو اس قوم میں معیاری افراد پیدا ہوتے رہے تھرو آؤٹ. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں، علمی برکتیں. میرا خیال ہے پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ انہی کے پاس ہیں، سب سے زیادہ اچھے معیار کے علماء ادھر ہی ہیں، ایرانی ہیں. جتنا عمدہ تحقیق اور پبلیکیشنز اور سب کچھ جو ہے وہ انہی کے پاس ہے.
تو جناب علی یہ ہے، یعنی میں نے، آپ یقین کریں کہ میں نے ایک بات کہی، اب پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کس سینس میں لیں، بس اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ جیسے میں نے پاکستان میں کچھ دوستوں سے، اور ان دوستوں سے جو ظاہراً نظریاتی دوست کہلاتے ہیں، یعنی میں نے اس بات کو پوائنٹ کو سامنے رکھا ہے کہ بھئی مقلدانہ ذہنیت جو ہے نا، تقلید بری چیز ہے. تو وہ سیدھا سیدھا اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کہاں بحث پہنچ گئی، وہ تقلیدیت اور اخباریت اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی. یعنی کہ حالانکہ میں خود صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر، ٹھیک ہے آپ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجتہدین ہم میں خود پیدا ہوں. ہمارے یہاں اس معیار کے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ یہ ایک جسٹ تھاٹ ہے، یہ غلط ہے، یا یہ کوئی بری بات ہے؟ یا یہ کہ ہم نے اپنے لیے اپنے مقدر میں پوری زندگی خالی کسی دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلنے ہی لکھوا لیا کہ کبھی ہم خود نہ سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ کسی معیار پہ آئیں گے، نہ اپنے اندر ہائی کوالٹی افراد پیدا کریں گے، نہ ہمارے اندر اعلیٰ معیار کے لوگ ہوں گے. ہم اپنی پوری زندگی دین کے لیے ایران اور عراق دیکھتے رہیں گے، دنیا کے لیے یورپ اور امریکہ دیکھتے رہیں گے، باقی ہم صرف طفیلی پیدا ہوئے ہیں، طفیلی مر جائیں گے. اچھی سوچ ہے، اور آپ اس تقلید پہ فخر کرنا چاہیے، ایسی تقلید پہ. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو علماء کو احساس دلانا چاہیے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہ ہیں صحیح علمی کرنے کے کام. باقی تو وہ اصطلاحات سناتے رہیں، کرتے رہیں، لیکن اس سے قوم کی تعمیر اور تربیت نہیں ہوتی ہے کہ خالی بس آپ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مرحلہ ہے، اصل چیز ہے، وہ انسان سازی ہے، نفس کی تربیت اور تہذیب، اور اس کو وہ کرنا ہے، نفس میں عزت کا احساس پیدا کرنا ہے، عزت نفس، کہ وہی جو قوم عرب کس حال میں تھی. آپ دیکھیں رسول خدا نے ایک لائف ٹائم میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے مبلغ، یہ ہوتا ہے سکھانے والا. اور یہی بات اگر ہم دیکھیں تو امام خمینی نے بھی یہی بات کہی ہے، بالکل انہوں نے بھی اسی چیز پر لا کے قوم کو جو ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ خالی دوسروں کے در پہ پڑے رہیں، دوسروں کا وہ دیکھتے رہیں کہ جی ہمارا فلاں مسئلہ ہے تو یہاں سے حل ہوگا، فلاں مسئلہ ہے. جیسے ہمارے ابھی مطلب میں تو سر ہی پیٹ کے رہ گیا کہ کراچی کا کوڑا اٹھنا ہے تو اس کے لیے چائنیز کمپنی آئے گی، کراچی کے اندر جو ہے وہ ٹیلی کام کے مسئلے حل ہونے ہیں تو وہ جناب وہ اتصالات آئیں گے. اتنی بڑی عوام ہے آپ کے پاس، آپ کے یہاں جو ہیں وہ اتنے ہزاروں انجینئرز آپ کے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کسی قابل نہیں، نہ پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، نہ بجلی، نہ ٹیلی کام، حتیٰ کوڑا اٹھانے ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم نہیں بنا سکتے. بتائیں یہ کوئی قوم ہے؟ اب اس قوم کو جو ذلت و رسوائی نصیب نہ ہو، یہ مسائل ہے نا. چلیں جناب علی، تو آپ لوگ اپنے سے مجھے نوازتے رہیے گا اپنی رائے سے انشاءاللہ، اور میں بس بہرحال امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک اچھا نیٹ ورک بنا لیں گے کہ جس میں مل کر ہم اپنی نالج اور اپنی تربیت کے لیے انشاءاللہ کچھ اچھے کام کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اجازت کر